الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 57 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 781 کی بالکل آخری لائنوں سے عالم حیوانات کے معجزات، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید پڑھنا سننا شروع کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی لیا جائے تو جھوم کر درود پاک پڑھتے جائیں۔ جانوروں کا سجدہ کرنا۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی گردن ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سار اور گردن پر اپنا دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالہ کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ زرقانی شرح جو ہے مواہب الدنیا، اس میں بھی ہے، سیرت کی کتاب ہے یہ، اور مشکات المصابیح، یہ بڑی مشہور حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے باب المعجزات میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ بارگاہ رسالت میں اونٹ کی فریاد۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے کے وہاں ایک اونٹ کھڑا زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سار اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضہ میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور مکہ میں کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہو تو ہمیں بھی دودھ پلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ ان کا چرواہا ہونے کی حیثیت سے امین ہوں۔
میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کے کس طرح ان بکریوں کا دودھ کسی کو پلا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ میں لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو اپنا مقدس ہاتھ لگا دیا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر ایک گہرے پتھر میں آپ نے اس کا دودھ دوہا، پہلے خود پیا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن میں ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے تھن تو سمٹ جا، چنانچہ فوراً ہی اس کا تھن سمٹ کر خشک ہو گیا۔ بکری کا بچہ یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کی بجائے بکری کی بچی ہونا چاہیے ہمارے اردو کے حساب سے، کیونکہ وہ فیمیل بکری یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا فیمیل گوٹ، تو بکری تھی وہ، اردو میں اس کو میمنی بھی کہتے ہیں، چھوٹی بکری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس معجزہ کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر آسمان سے جو کلام نازل ہوا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید کی 70 سورتیں یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول کرنے میں اس معجزہ کو بہت بڑا دخل ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بزرگ صحابہ کرام میں سے ہیں، 6 نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے۔ قد ان کا پست تھا، یعنی کہ ایسا روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے اور یہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ ان کا سار ان کے برابر ہوتا تھا، مگر اللہ پاک نے بہت ان کو علم سے نوازا۔ اور کوفہ میں یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوفہ کو چھاونی بنایا گیا تھا نا، بارڈر آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دنوں میں، تو وہاں پر کوفہ کو آباد کیا گیا تھا، صحابہ کرام وہاں پر ٹھہرے تھے، گھر ان کے بنے تھے، فوجی چھاونی جس طرح ہوتی ہے، تو پھر وہ کوفہ ایک پراپر شہر بن گیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے اور لوگوں کو علم دین سکھاتے تھے۔ ان کے بارے میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ علم کی کوٹھڑی ہے، یعنی کہ فل آف نالج ہیں یہ پرسن۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود ہی ہیں جن کے شاگردوں کے شاگرد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں تھے، تو انہی سے فقہ حنفی آگے چلی ہے۔ رفع یدین کی جو روایت آتی ہے نا، اس میں ایک مکالمہ بھی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا کسی عالم دین کے ساتھ، تو وہ بات اس پہ آ کے رک جاتی ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ سنت یہ ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ ہاں بعض اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے۔ رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین کہتے ہیں 2 ہاتھ۔ رفع یدین کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ جو کانوں تک دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ شافعی حضرات کرتے ہیں تو وہ مطلب اماموں کا جب یہ اس طرح مکالمہ یا مناظرہ ہوا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو اس وقت چھوٹی عمر میں تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6 نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی عمر بڑی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سفر اور حضر کے ساتھی تھے عبداللہ بن مسعود، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین جو تھے، مبارک جوتے جو تھے، وہ آپ اٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ان کو ملی، بہت انہوں نے خدمت کی۔ تو یوں مطلب کہ یہ ہمارے فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی ایک رول ماڈل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یوں بھی ہمیں ان کا زیادہ تعارف پتہ ہونا چاہیے۔ تبلیغ اسلام کرنے والا بھیڑیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، لیکن بکریوں کے چرواہے نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اسے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا، مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے سن کر کہا، خدا کی قسم، میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے کلام کرتا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی شان جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہے نے اس گفتگو سے متاثر ہو کر کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ چنانچہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے سپرد کر دیا اور خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو جہاد میں مصروف پایا۔ پھر چرواہے نے بھیڑیے کے کلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی۔ چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے پیش کر دی اور بھیڑیا اس کو کھا کر چل دیا۔ اعلان ایمان کرنے والی گوہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے صحاب کے مجمع میں تشریف فرماتے۔ یہ اعرابی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ اعرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعرابی یہ سن کر آپ کی طرف متوجہ اور کہنے لگا کہ مجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوہ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیک و سعدیک اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ گوہ نے جواب دیا، میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ اعرابی قرآن کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ
طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 گھابن اونٹنیاں دیں۔ یہ عرابی تمام مال و سامان کو ساتھ لے کر جب اپنے گھر کی طرف چلا تو راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ اور تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے لیے اور کس ارادہ سے چلے ہو؟ سواروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر عرابی نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ ان سواروں سے بیان کیا۔ ان سواروں نے جب عرابی کی زبان سے اس کا ایمان افروز بیان سنا تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر سب کے سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کی چادر آپ کے جسم اطہر سے گر پڑی اور یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے 1000 آدمی بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی، بیہقی، حاکم اور ابن عدی جیسے بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ایک سنت آپ کو عرض کر دوں، یہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چادر وہ مطلب تشریف لے آئی نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات احرام کی 2 چادروں کی طرح 2 چادروں میں ملبوس رہتے تھے۔ ایک تو نیچے چادر ہوتی تھی تہبند کے طور پہ اور ایک دوسری اوپر کندھوں پر ہوتی تھی، سینے پر ایسے مطلب اوڑی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور کبھی پھر ایسا ہوتا تھا کہ یہ چادر اوپر والی جو نیچے تشریف لے آتی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھوں کو اس قدر بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہی بات کہ چادر آپ نے اوڑی ہوتی تھی، جو ہی بازوؤں کو اٹھاتے تو ظاہر ہے وہ بغلیں نظر آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب شان ہے کہ ہماری بغلوں میں تو نشان پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کا جسم سفید بھی ہو نا پھر بھی بغلوں میں نشان سا پڑا ہوتا ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلیں بھی بالکل صاف چاندی کی طرح چمکتی تھیں، تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ تو یوں آپ کی توجہ کے لیے جی عرض کر رہا ہوں کہ کرتا پہننا بھی سنت ہے، جبہ پہننا بھی سنت ہے، مگر اکثر 2 چادروں میں ملبوس رہنا یہ بھی سنت ہے۔ تو بالکل بھی کبھی بھی ایسے لوگ جو 2 چادروں میں ملبوس ہوں ان کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ بعض باطل مذاہب ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، ان کے جو روحانی اور جو بھی مذہبی پیشوا ہیں وہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، مگر وہ 2 چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، گو کہ ان کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے، مگر 2 چادروں میں ملبوس ہونا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں مطلب اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بہتر تصور یہی ہے
کہ جس طرح حاجی حالت احرام میں 2 چادروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اکثر 2 چادروں میں ہوتے تھے، اور سر مبارک پر ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امامہ شریف کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور خوب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ انتباہ، اس قسم کے سینکڑوں معجزات میں سے یہ چند واقعات اس بات کی سورج سے زیادہ روشن دلیلیں ہیں کہ روئے زمین کے تمام حیوانات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں ہیں، اور یہ سب کے سب آپ کے مدح و ثنا کے خطیب اور آپ کی مقدس دعوت اسلام کے نقیب ہیں، اور یہ سب آپ کے امر و نہی کی حکمرانی اور آپ کے اقتدار و تصرفات کی سلطانی کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہر فرمان کو اپنے لیے واجب الایمان اور لازم العمل سمجھتے ہیں، اور آپ کی اعزاز و اکرام اور آپ کی تعظیم و احترام کو اپنے لیے سرمایہ حیات تصور کرتے ہیں۔ کاش اس زمانے کے مسلم نما کلمہ پڑھنے پڑھانے والے انسان ان بے زبان جانوروں سے تعظیم و احترام رسول کا سبق سیکھتے اور دل و جان سے اس روشن حقیقت پر دھیان دیتے کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شتران ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ شتران ناشاد، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، لفظ سنا ہوگا شتر بے مہار، کوئی شخص بے باک ہو نا، اسے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، وہ بالکل آزاد ادھر دوڑتا ادھر دوڑتا ہے۔ تو شتران ناشاد جو ناخوش شتر اونٹ تھے، جن کا واقعہ بھی ہم نے ابھی سنا ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے تھے۔ عالم انسانیت کے واقعات، معجزات، تھوڑی چیز زیادہ ہو گئی۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ بہت ہی فقر و فاقوں میں گزرا ہے۔ کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ان فاقہ زدہ مسلمانوں کی نصرت و دستگیری نہ کرتا تو بھلا ان مفلس اور فاقہ مست مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنے والے دسترخوان کی 7 روٹیوں اور 7 مچھلیوں سے کئی سو آدمیوں کو شکم سیر کر دیا۔ یقیناً یہ ان کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، جس کا ذکر انجیل اور قرآن دونوں مقدس آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سینکڑوں مرتبہ اس قسم کی معجزانہ برکتوں کا ظہور ہوا کہ تھوڑا سا کھانا پانی سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کو شکم سیر اور سیراب کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اس قسم کے سینکڑوں معجزات میں سے مندرجہ ذیل چند معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ تصرفات کی آیات بینات بن کر احادیث کی کتابوں میں اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح آسمان پر اندھیری راتوں میں ستارے چمکتے اور جگمگاتے رہتے ہیں۔
ام سلیم کی روٹیاں۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے صحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی ام سلیم سے کہا کہ حضور ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دی جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چورا پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کی معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ یہ معجزہ جو ہے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، علامات نبوت میں۔ حضرت جابر کی کھجوریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہودیوں کے قرض دار تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضری اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے اور کھجوروں کے سوا میرے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باغ میں تشریف لے چلے تاکہ آپ کے ادب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کریں۔ چنانچہ آپ باغ میں تشریف لائے اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی اور خود کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے معجزانہ تصرف اور دعا کی تاثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا، اور جس قدر کھجوریں قرض داروں کو دی گئیں اتنی ہی بچ رہی۔ یہ بھی بخاری شریف علامات نبوت میں معجزہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تھیلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر بالکل خالی نہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 برس تک 30 years ان کھجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے مگر وہ ختم نہ ہوئیں۔ ایک ہینڈ بیگ تھا، صرف ایک ہینڈ بیگ تھا جس میں اتنی برکت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس تھیلی کو اپنی کمر سے باندھے رہتے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی ان کی کمر سے کٹ کر کہیں گر گئی۔ اللہ اللہ، یہ مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ اس تھیلی کے ضائع ہونے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھر صدمہ اور افسوس رہا۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے دن نہایت رقت انگیز و درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے: للناس ہم ولی ہمان بینہم ہم الجراب و ہم الشیخ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔
لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے دو غم ہیں، ایک تھیلی کا غم اور دوسرے شیخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم۔ ام مالک کا کپا، حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کپا تھا جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں گھی بھیجا کرتی تھی۔ اس کپے میں اتنی عظیم برکتوں کا ظہور ہوا کہ جب بھی ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالن مانگتے تھے اور گھر میں کوئی سالن نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کپے میں سے گھی نکال کر اپنے بیٹوں کو دے دیا کرتی تھی۔ ایک مدت دراز تک وہ ہمیشہ اس کپے میں سے گھی نکال کر اپنے گھر کا سالن بنایا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اس کپے کو نچوڑ کر بالکل ہی خالی کر دیا۔ جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کپے کو نچوڑ ڈالا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کپے کو نہ نچوڑتی اور یوں ہی چھوڑ دیتی تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا ہی رہتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، مشکات باب المعجزات میں ہے۔ برکت پیالہ، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ بھر کر کھانا تھا۔ ہم لوگ 10 آدمی باری باری صبح سے شام تک اس پیالہ میں سے لگاتار کھاتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک ہی پیالہ تو کھانا تھا تو وہ کہاں سے بڑھتا رہتا تھا کہ لوگ اس قدر زیادہ تعداد میں دن بھر اس کو کھاتے رہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں سے تھوڑا توشہ عظیم برکت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 اشخاص کی جماعت کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھوک سے بیتاب ہو کر سواری کی اونٹنیوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام لشکر والے اپنا اپنا توشہ ایک دسترخوان پر جمع کریں۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا تو تمام سامان اتنی جگہ میں آ گیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی۔ لیکن 1400 آدمیوں نے اس میں سے شکم سیر ہو کر کھا بھی لیا اور اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھی بھر لیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیالہ میں انڈیل دیا اور اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا تو 1400 آدمیوں نے اس سے وضو کیا۔ یہ مسلم شریف میں روایت نقل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔